اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، گزشتہ جمعۃ المبارک سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ بیان فرمانے والی ایک جامع آیت کریمہ، اس کے معنی و معرف اور اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح کا سلسلہ شروع کیا ہے. قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف ابواب، مختلف احوال بیان فرمائے گئے ہیں. مثلا آپ کے فضائل ہیں، یعنی آپ کی شانیں اور عظمتیں بیان فرمائی گئی ہیں. آپ کے خصائل اور شمائل ہیں، یعنی آپ کے اخلاق حسنہ ہیں. آپ کے دلائل یعنی آپ کے معجزات کا ذکر ہے قرآن کریم میں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت طیبہ کے ماہ و سال، آپ کے بچپن کا ذکر ہے. الم یجد کا یتیما فآویٰ، آپ کے یتیم ہونے کا ذکر ہے. اور آپ کی جوانی کا ذکر ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 40 سالہ ان ایام و لیالی اور ماہ و سال کا ذکر ہے جو آپ نے مکہ میں گزارے. اور پھر اعلان نبوت کے بعد کا تو آپ کا ہر دن وحی کا حصہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر ہوں، آپ کے حضر ہوں، آپ کے مبارک اخلاق ہوں، آپ پر ہونے والے مظالم ہوں، آپ کے دوستوں کے خلاف دشمنوں کی سازشیں ہوں، اور پھر مدینہ طیبہ میں حضور کی ہجرت ہو یا ہجرت کے بعد ابتدائی احکام اور اقدامات ہوں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو جنگیں مسلط کی گئیں اہل مکہ کی طرف سے، یہود کی طرف سے، ان جنگوں کا ذکر ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال تک، یعنی آپ کے حیات مبارکہ کا ایک ایک پل اور آپ کی ایک ایک عادت اور خصلت، آپ کا ایک ایک حسن جو ہے وہ وحی کا موضوع ہے، اللہ کی کتاب کا موضوع ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کے اخلاق حسنہ کو قرآن کریم نے اس جامع آیت میں بیان فرمایا ہے. تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی آج بھی اور گزشتہ جمعۃ المبارک سے، اس کے 2 حسن ہم نے بیان کیے. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے 7 حسن بیان فرمائے گئے ہیں. اس لحاظ سے یہ بہت جامع آیت ہے. پہلا حسن فبما رحمت من اللہ لنت لهم، تو یہ جو حسن بیان کیے گئے ہیں یہ 3 مختلف انداز میں ہیں. ایک ایجابی پہلو ہے، ایک سلبی پہلو ہے، اور ایک امر کا انداز ہے. یعنی ایجاب یہ ہے کہ کسی حسن کو یا کسی حقیقت کو ثابت کرنا، کسی صفت کو ثابت کرنا، اس کو ایجابی کہا جاتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ آپ میں نرمی کی صفت موجود ہے، لنت لهم. پھر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں جو ہیں ان کی آپ کی کردار سے نفی فرمائی ہے. تو جو نفی ہے ظاہر ہے، جو اس کا متضاد ہے اس کا اس بات ہو رہا ہے. اور وہ نفی کس چیز کی ہے؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، کہ آپ سخت گو نہیں ہیں، آپ ترش رو نہیں ہیں. حضور کی زبان کی جو شدت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی کہ آپ کی زبان پر کوئی سخت کلمہ نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہ جو آتا ہے وہ نرم اور حسین اور خوبصورت کلمہ ہوتا ہے. اور پھر تیسری یہاں جس چیز کی دوسری چیز جس کی نفی فرمائی گئی ہے اوورال، وہ تیسری خوبی ہو جائے گی سلبی انداز میں، وہ ہے غلیظ القلب. اللہ نے آپ کو سخت دل نہیں بنایا. زبان بھی نرم ہے، آپ کا قلب اطہر بھی نرم ہے، مزاج بھی نرم ہے، زبان بھی نرم ہے، اور قلب اطہر بھی نرم ہے. یہ 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی خوبی کی گویا وضاحت فرمائی. تو 3 خوبیاں ہو گئیں. آپ کے مزاج میں بھی نرمی رکھی گئی ہے،
آپ کی زبان میں بھی مٹھاس رکھی گئی ہے اور آپ کے دل میں بھی رقت رکھی گئی ہے اور نرمی رکھی گئی ہے۔ ان میں سے جو پہلی دو خوبیاں ہیں ان کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ آج ہم تیسری خوبی سے، یعنی آپ کی جو غلیظ القلب ہونے کی قرآن نے نفی فرمائی ہے کہ آپ اگر سخت گو ہوتے اور دل کے سخت ہوتے تو لنفضوا من حولک، آپ کے غلام کب سے آپ کے پاس سے چلے گئے ہوتے۔ وہ اپنے گھر چھوڑ کر، اپنے وطن چھوڑ کر اور اپنے رشتے چھوڑ کر آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو محبت اور جو مٹھاس آپ کے مزاج میں ہے، آپ کی مجلس اور محفل میں ہے، آپ کی باتوں میں ہے، یہ میٹھا اور کہیں نہیں ملتا۔ اس وجہ سے الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ لوگ جو اپنے گھر چھوڑ کر اور اپنے رشتے چھوڑ کر، اپنے قریبی عزیزوں کو چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں اللہ کی رضا کی تلاش میں، اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ تو ان کا حضور کے پاس بیٹھا ہونا، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ آپ کے مزاج کے حسن کی وجہ سے ہے۔ تو دل کی سختی جو ہے، قرآن کریم نے بھی اس کو کئی جگہ بیان فرمایا ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، خرابی ہے ان دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر کے باب میں سخت ہو گئے ہو۔ یعنی قساوت قلبی یا دل کی سختی جو ہے وہ قرآن اس دل کے لیے بولتا ہے جس میں اللہ کی یاد نہ ہو۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ سخت دل ہے، اور جس کو اللہ یاد ہے وہ نرم دل ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جن کے سینے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیے ہیں، اللہ نے انہیں نور پر اپنے کرم اور فضل سے استقامت عطا فرمائی ہے، تو وہ لوگ ان جیسے نہیں ہو سکتے جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے محروم ہیں۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، جن دلوں کو اللہ نے اپنے دین کے لیے کشادہ فرمایا ہے، وہ نور سے بھرے ہوئے دل ہیں، فہو علی نور من ربہ۔ اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، انہیں اللہ نے سخت دل فرمایا۔ اور یہ جو نرم دلی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا محبوب عمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باب میں فرمایا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ جو نرم دل ہوتا ہے ایمان کا پودا بھی اسی میں پھلتا پھولتا ہے۔ نرم دل میں، سخت دل میں ایمان گرو نہیں کر سکتا۔ ایمان کی نشو و نما وہ اس دل میں ہوتی ہے جو دل نرم ہوتا ہے۔ اسی طرح حکمت اور وزڈم، دانائی، اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی نرم دل میں ہی جاگزیں ہو سکتی ہے، پیدا ہو سکتی ہے، رہ سکتی ہے۔ تو دل کا نرم ہونا گویا پورے ایمان کے لیے ایک بنیادی شرط ہے کہ اسی میں ہی ایمان پھل پھول سکتا ہے، اسی میں ہی ایمان اپنے مکمل جوبن پہ آ سکتا ہے، اپنی بہاریں جو ہے ان سے مستفید ہو سکتا ہے، اور اس دل والے کو بھی اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور سعادتیں ایمان کے باب میں وہ عطا کر سکتا ہے۔ اس پر ایک حدیث پاک ہے بخاری اور مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بارگاہ میں یمن والے آئے، اتاکم اہل الیمن، حضور نے فرمایا تمہارے پاس آج یمنی آئے ہیں، اور یمنی کوئی عجیب قوم ہے۔ حضور نے فرمایا ہم ارق افئدۃ والین قلوبا، اللہ نے ان کو دل بھی نرم دیے ہیں اور دل رقت والے دیے ہیں۔ الین قلوبا، نرم دل ہونا، اور ارق افئدۃ، یہ رقت یہ ہوتی ہے کہ انسان اتنا نرم ہو کہ وہ دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھے، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے۔ گویا یہ نرمی کی ایک آخری اور اس کی بہترین صورت ہے کہ نرم ہوتے ہوتے بندہ اتنا نرم ہو جائے کہ لوگوں کی تکلیفیں اس کو اپنی تکلیف محسوس ہونے لگی۔ رقت قلبی یا رقیق القلب کہتے ہیں۔ تو رقت یہ ہے کہ انسان دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف جیسا سمجھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ یمن والے جو ہیں ان کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ یہ بہت نرم دل ہیں، اور دوسری انسانیت کا درد یوں محسوس کرتے ہیں جیسے وہ ان کی اپنی بات ہو۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان و یمان والحکمت و یمانیت، فرمایا ایمان بھی یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے۔ اب کیوں کہا ایمان یمنی اور حکمت یمنی؟ کیونکہ حضور اس سے پہلے یمن والوں کے دل کی نرمی کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان نرم دل والوں کا ہے، آپ نے فرمایا ایمان یمن والوں کا ہے، کیونکہ ان کے دل میں وہ جو بنیادی ایک وصف ہے نرمی کا وہ موجود ہے،
لہذا یوں سمجھیے کہ ایمان بھی یمنی ہے، یعنی ایمان یمن والوں کے جیسے دل ہیں، اسی طرح کی فضا میں، اسی طرح کے ماحول میں ایمان جو ہے وہ پھل پھول سکتا ہے، ایمان گرو کر سکتا ہے، ایمان کی نشو و نما ہو سکتی ہے، اور ایمان جو ہے وہ ہر طرف اپنی خوشبوئیں بکھیر سکتا ہے جب اس کو پراپر ماحول ملے، اور وہ ماحول ہے نرم دل والے کا کہ ایمان اسی میں رہ سکتا ہے اور اسی میں اپنے تمام انوار و تجلیات جو ہے وہ بکھیر سکتا ہے۔ اور حکمت کے لیے بھی فرمایا وہ بھی یمنی ہے، حکمت یعنی دانا شخص یا دانائی، تو دانائی کے لیے بھی نرم دل ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو سخت دل ہوتا ہے وہ تو فوراً ریئیکشن دیتا ہے، جب غصہ آتا ہے تو غصے میں ایک لمحہ بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا جب تک وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے دے، جب تک کسی کی گالی کے جواب میں وہ 10 اور گالیاں نہ دے دے اس وقت تک تو اسے چین نہیں آتا، اسے نیند نہیں آتی۔ تو جو حکمت ہے اس کا تو تقاضا ہے کہ سوچ سمجھ کے رد عمل دینا، تو جس کے دل نے اس کو ایک لمحہ بھی تاخیر کی مہلت نہیں دی تو وہ سوچے گا کیا؟ حکمت تو ساری یہ ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ تو جو سخت دل ہوتا ہے وہ تو انسان کو ریئیکشن کے لیے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیتا، بس کر گزرو اور چڑھ دوڑو، اس کے بعد دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا، اور اس کے بعد پوری زندگی اپنی ان بیوقوفیوں کے پھر جو ہے وہ انسان نتائج بھگتتا رہتا۔ تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ حکیم، حکمت اور جو دانائی ہے اور جو حکیم ہے یا دانا ہے وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا دل نرم ہو۔ لہذا ایمان بھی یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی، اور اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر جس طرح قرآن اتارا ہے اسی طرح حکمت اتاری ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ کے قلب اطہر پر کتاب بھی اتاری ہے اور حکمت، وزڈم، دانائی بھی اللہ نے آپ کے قلب اطہر پہ اتاری ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود نرم دل ہیں، اس لیے آپ کے قلب اطہر میں گویا حکمت اور دانائی کے سارے خزانے اللہ نے جمع فرما دیے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جو نرم دل ہوگا اسی کے اندر حکمت دانائی بھی پنپ سکے گی، اسی کے اندر ایمان بھی مقیم ہو سکے گا۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کی جب صفتیں بیان فرمائیں تو اس کے بعد پھر امر کے انداز ہیں 4، جس میں آپ کی 4 اور خوبیاں بیان فرمائی گئی، چونکہ قرآن کے ہر امر پر، ہر حکم پر، اللہ رب العزت کے ہر ارشاد پر سب سے پہلے عامل، سب سے پہلے عمل کرنے والے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ لہذا ہر امر حضور کی صفت ہے اور ہر نہج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان یعنی جو سلبی انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بیان کیے گئے ہیں تو وہ بھی حضور کا خلق ہے کہ یہ عادت آپ میں نہیں ہے اور یہ عادت آپ میں ہے۔ تو قرآن نے پہلے کہا کہ یہ عادت آپ میں ہے، پھر 2 دفعہ کہا کہ یہ نہیں ہے، آپ نرم دل ہیں، نرم مزاج ہیں، اور آپ سخت گو بھی نہیں، یعنی زبان کے سخت بھی نہیں ہیں، اور آپ دل کے سخت بھی نہیں، یعنی آپ کو سراپا نرمی بیان کیا قرآن نے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی شخص مزاج کا نرم ہو لیکن وقتی طور پر کسی کو سزا دینے کے لیے یا کسی چیز کا احساس دلانے کے لیے زبان سے سخت گفتگو کرے تاکہ یہ بندہ سمجھ جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے مزاج میں بھی نرمی نہیں ہے اور آپ کی زبان پہ بھی سختی نہیں آ سکتی۔ مزاج میں بھی نرمی ہے یعنی سختی نہیں ہے، اور آپ کی زبان پر بھی کبھی سخت کلمہ نہیں آ سکتی، اور دل بھی آپ کا نرم ہے، اس میں بھی کوئی سختی نہیں ہے۔ تو سختی کی اللہ نے نفی فرمائی اور ہر قسم کی نرمی کا اثبات فرمایا کہ وہ آپ کی ذات مبارکہ میں موجود ہے۔ تو یہ ارشاد فرمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 4 امر ارشاد فرمائے، اور ہر امر پر سب سے پہلے عامل بھی حضور ہیں، گویا وہ ہر امر بھی حضور کی صفت ہے۔ ان میں سے پہلی صفت، اور یہ ترتیب میں چوتھی ہو جائے گی، فاعف عنہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو معاف فرماتے رہیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا ہے کہ اپنے غلاموں کو معاف فرمائی، فاعف عنہم۔ اللہ نے پہلے آپ کی تعریف کی ہے کہ آپ کے مزاج میں نرمی ہی نرمی ہے، تو یہ نرمی تو وہ ہے جس سے دشمن بھی محروم نہیں ہو سکتا، چاہے کہ آپ کے غلام ہوں۔ تو اے محبوب اپنے غلاموں کو معاف فرمائی، صحابہ کو معاف کرنے کا حکم ہے۔ اور اس سے پہلے یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ ان آیات میں ہے جن میں احد کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، جنگ احد کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اس میں حضور علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کے ایک حکم جو ہے وہ حضور نے فرمایا اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا جب تک میں حکم نہ دوں کہ اس کو چھوڑ دو، لیکن انہوں نے حضور کے حکم سے پہلے چھوڑ دیا، چونکہ ظاہراً ان کو لگا کہ جنگ کا فیصلہ ہو گیا ہے، جو دشمن ہے مکہ کے قریش وہ چلے گئے ہیں اور معاملہ جو ہے بالکل کلیئر ہو چکا ہے۔ لہذا 50 تیر انداز تھے اس پہاڑی پر، ان میں سے 40 نیچے اتر ہے، 10 جمے رہے
کہ ابھی حضور کا حکم نہیں آیا۔ 40 نے کہا کہ نہیں، حضور کے حکم کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ کا فیصلہ نہ ہو، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے تو اب تو بیٹھے رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو وہ نیچے اتر آئے، تو اتفاق یہ ہوا کہ اسی پہاڑی سے ہی پھر دشمن نے حملہ کیا، اور مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ ظاہراً کچھ دیر شکست میں بدل گئی کہ حضور کا 70 غلام جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے جنگ احد میں۔ تو یہ جو ایک معاملہ سمجھنے میں تسامح ہوا صحابہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا کہ اے محبوب انہیں معاف فرما دیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے خود تو معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، اس سے پہلے بھی ذکر ہے انہی آیات میں کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ مقصد ان کا معصیت نہیں تھا، نافرمانی کو ارادتاً نہیں کی انہوں نے، لیکن ان سے نافرمانی ہو گئی، کیونکہ وہ یہ سمجھے کہ شاید جنگ کا ظاہراً فیصلہ ہو گیا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب سے فرمایا فَاعْفُوا عَنْهُمْ، آپ انہیں معاف کرتے رہیے۔ اور ویسے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کو بھی کئی جگہ فرمایا گیا معافی کا، ان میں سے ایک مقام یہ ہے، اور ایک سورۃ مائدہ کی آیت ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، اے محبوب معاف فرمائیے اور درگزر فرمائیے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ جو معاف کرتا ہے کسی کو وہ محسن ہے، اور محسن سب اللہ کے محبوب ہیں، نیکی کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے معاف کرنا۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، قرآن فرماتا ہے کہ جس نے معاف کیا، درگزر کیا، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ معاف کروں گا تو یہ تو الٹا خوش ہو جائے گا کہ بھی میں نے زیادتی بھی کی ہے اور کوئی بدلہ بھی نہیں لے رہا اور کا معاف کر دیا ہے۔ تو اس میں تو انسان کے انا کی اور اس کی جو میں ہوتی ہے ظاہر اس کو بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ آپ جب معاف کرنے لگیں تو یہ نہ سوچیں کہ اگلا کیا سمجھے گا یا کیا سوچے گا، آپ اللہ رب العزت کی ذات پر اپنا بھروسہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ یہ احسان ہے اور اس کا بدلہ اللہ نے خود دینا ہے، اور سب سے بڑی یعنی انسان کے لیے سعادت یہ ہے کہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو معاف کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہی جنگ جو احد کا ذکر ہوا، اسی میں ہی جب مسلمانوں کی فتح جو ہے شکست میں بدلی، 70 غلام شہید ہو گئے، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، کلیجے چبائے گئے، اور پورے میدان احد میں ان کے جسم مبارک کے مختلف حصے بکھرے ہوئے تھے۔ اس حال میں حضور علیہ السلام کے خود بھی آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ انور زخمی ہوا، آپ کی جو خود تھی یعنی جو جنگی ٹوپی تھی آپ نے حفاظت کے لیے جو پہنی جاتی تھی، جنگی لباس کا حصہ تھی، تو اس کے جو لوہے کے حصے تھے وہ حضور کے رخساروں میں پیوست ہو گئے، چہرہ انور میں، اسی جنگ کی کیفیت میں جو کہ آپ پر ڈائریکٹ حملہ کیا گیا، تو اس وجہ سے آپ کے چہرہ انور کافی زخمی ہوا، اور خون آپ کے پورے جسم مبارک پہ جو ہے وہ کپڑے خون آلود ہو گئے، اور آپ کے جو نالین مبارک تھیں تو نالین کے اندر بھی آپ کا خون مبارک بھر گیا، جس سے آپ کے نالین بھی قدموں سے چپک گئے۔ یہ یعنی کیفیت تھی۔ کسی جنگ میں حضور علیہ السلام زخمی نہیں ہوئے، یہ واحد جنگ احد ہے جس میں آپ کو اتنی تکلیف پہنچی۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اپنی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ آپ کو دھو رہی تھیں، صاف کر رہی تھیں آپ کا خون مبارک، اور حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جنگی لباس میں، اپنی زرہ میں، اس کا جو یہ کمر کا حصہ ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا گہرا ہوتا ہے، تو اسی میں پانی بھر کے حضور علیہ السلام کے چہرہ پر پانی ڈال رہے تھے، اور حضرت فاطمہ حضور کا چہرہ دھوتی رہی۔ تو پھر بھی آپ کا خون نہیں رک رہا تھا، تو آخر انہوں نے یہ چٹائی ہوتی ہے کھجور کے پتوں کی، اسے جلایا اور اس کی راکھ حضور کے زخموں پر رکھی، تو پھر آپ کی بلیڈنگ جو ہے وہ رکی۔ تو اتنی تکلیف آپ کو پہنچی، یہ واحد جنگ ہے۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی نے عرض کیا لو دعوت علیہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ان کے لیے تباہی کی دعا فرما دیجئے۔ اور ایک روایت بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، اس میں الفاظ ہیں ادعو علی المشرکین، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو مشرکین کے تباہ ہونے کی دعا کر دیں کہ اللہ انہیں تباہ و برباد کرے، کہ جنہوں نے آپ کو بھی تکلیف پہنچائی اتنی زیادہ، اور آپ کے غلاموں کو بھی استعداد میں نہ صرف شہید کیا بلکہ ان کا مسلح کیا، یعنی جسم کے ٹکڑے کیے۔ تو اس موقع پر حضور نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت داعیا ورحمہ یا وانما بعثت رحمہ، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے
اپنی رحمت سے محروم کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم کرنا، تو میں اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کی کفار کو بھی دعا نہیں دیتا، بلکہ اللہ نے تو مجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے اپنی طرف بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ بلانے والا تباہیوں کی دعا تو نہیں کرتا، وہ تو انہیں قریب کرنا چاہتا ہے، اور قریب کرنے کے لیے ہدایت کی دعا کی جاتی۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اس موقع پر بھی دعا فرمائی کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، وہ جانتے نہیں، اگر جان جائیں گے اپنا نفع نقصان تو خود بخود ادھر آ جائیں گے، چونکہ آخرت جو ہے اس کی کامیابی حضور علیہ السلام کے پیغام کو قبول کرنے میں۔ تو یعنی آپ کی نرمی کی آپ انتہا دیکھیے، اور قلب اطہر کے اندر جو قساوت ہے اس کی جو قرآن نفی فرما رہا ہے، تو آپ اس کی انتہا دیکھیے کہ سختی ذرا بھر بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ بھی ہوتی تو یا طائف والوں کے لیے حضور تباہی کی دعا فرماتے، اور یا احد والوں کے لیے فرماتے جنہوں نے ظلم کیا حضور پر، حضور کے غلاموں پر، لیکن آپ نے کسی کے لیے بھی دعائے ضرر نہیں فرمائی، تباہی کی دعا نہیں فرمائی۔ تو اس لیے فاعف عنہم، اس جگہ بھی معاف فرمایا۔ اور پھر میدان احد کے بعد اگلا موقع جو تھا وہ فتح مکہ کا تھا، کہ جب یہی ظالم جنہوں نے حضور علیہ السلام کو بھی زخمی کیا، آپ کے غلاموں کو شہید کیا، آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا مسئلہ کیا، تو جب حضور کے سامنے تھے اور آپ کے ظاہر فیصلے پر ان کی زندگی اور موت وابستہ تھی، جو کہ مغلوب ہو گئے، مفتوح ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، تو آپ ایک اشارہ کرتے اور ان سب کو قتل کر دیا جاتا، اور ان کے پاس کوئی ایک خیر کا یا کوئی احسان کا لمحہ نہیں تھا زندگی میں کہ کہتے کہ ہمیں اس وجہ سے معاف کر دیجیے۔ انہوں نے تو ظلم پر ظلم کیے تھے، مکہ میں بھی، پھر مدینہ میں بھی، لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ بھی فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ جو کلمہ میرے بھائی حضرت یوسف نے فرمایا تھا اپنے بھائیوں کے لیے کہ آج تم پر کوئی انتقام نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، سب کو عام معافی ہے، اذهبوا انتم الطلقاء یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اللہ تمہیں معاف کرے، مغفرت فرمائے، وہ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ کلمات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہیں سورہ یوسف میں، تو حضور علیہ السلام نے وہی کلمات ارشاد فرمائے کہ وہ تمہارا عمل تھا جب تم نے ظلم کیا، اور یہ میرا عمل ہے، یہ نبی کا اسوہ ہے۔ اگر تمہاری طرح ہی ہو، منتقم مزاج یا انتقام لینے والے ہوں، تو پھر کیا فرق رہ جائے گا۔ تو نبی کا کمال یہ ہے، اور اس کے اسوہ اور کردار کا حسن یہ ہے کہ انہوں نے ظلم کرنے والوں کو جب بھی ان پر قابو پا لیا، کنٹرول حاصل کر لیا، تو انہیں معاف کیا ہے، ان سے بدلہ نہیں لیا۔ یہی سنت یوسفی ہے جسے قرآن نے بیان کیا، اور اس لیے قرآن سارا حضور علیہ السلام کی سیرت ہی ہے۔ تو سورۃ یوسف جو بظاہر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتی ہے، دراصل حضور علیہ السلام کی مکی اور مدنی زندگی کے کئی محاسن ہیں جو ہمارے سامنے کھولتی ہے۔ یعنی صرف ان بھائیوں کا ظلم نہیں ہے، سورہ یوسف ہمیں بتاتی ہے کہ حضور کے بھائی بھی آپ پر کیا ظلم کر رہے ہیں۔ اور پھر ابھی حضور علیہ السلام کا وہ یعنی لمحہ نہیں آیا تھا کہ جب آپ نے معاف فرمایا، اس سے تقریباً یہ 9-10 سال پہلے سورہ یوسف اتری ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے پھر وہی مظاہرہ فرمایا جو حضرت یوسف نے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ تو یہ آپ کے معاف کرنے کی انتہا ہے، فاعف عنہم، جو قرآن کا حکم تھا، آپ نے اس حکم کو اپنے مبارک عمل کی صورت میں، اپنے اخلاق حسنہ میں سے ایک عظیم حسن اور خلق کی صورت میں کائنات کے سامنے پیش فرمایا۔ اور پھر 5ویں چیز ہے واستغفر لہم، اللہ فرماتا ہے محبوب ان کے لیے استغفار بھی فرمائی، معاف بھی فرمائیے اور استغفار بھی فرمائیے اپنے غلاموں کے لیے۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنا، استغفار اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ تو استغفار جو ہے اب حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ استغفار فرمائیے ان کے لیے۔ اب استغفار یہ ہے کہ اللہ کو کہنا کہ اے اللہ آپ بھی انہیں معاف فرمائیں۔ اب یہ بڑا دلچسپ بھی ہے یہ ترکیب جو ہے قرآن کی، کہ ایک طرف اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ بھی معاف فرمائیے اور مجھے کہیے کہ میں بھی معاف کر دوں۔ تو اے اللہ تو خود ہی معاف کر دے، یہ محبوب کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اے محبوب آپ کہیں کہ میں معاف کر دوں؟ تو اے اللہ تو ویسے مرضی کا مالک ہے، اور جو محبوب کو فرما رہا ہے معاف کر دے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی مرضی اور مشیت تو ہے معاف کرنا، تبھی تو وہ محبوب کو فرما رہا ہے۔ لیکن گویا یہ پیغام ہے کہ اے محبوب معاف میں نے کرنا ہے، لیکن آپ کے کہنے پہ کرنا ہے، آپ عرض کریں گے تو میں پھر کرم فرماؤں گا۔ اس لیے فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب یہ جانوں پہ
ظلم کر بیٹھے تو آپ کی خدمت میں آ جاتے اور آ جائیں، جاؤگا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، آپ کے پاس آ کے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگیں اور آپ بھی ان کے لیے میری بارگاہ میں گزارش فرمائیں کہ اے اللہ انہیں معاف فرما دے۔ لوجد اللہ تواب الرحیمہ، پھر میری صفت تواب اور رحیم نرالی شان سے ان پر برسے گی، اپنی رحمت برسائے گی اگر اس انداز میں آپ کے پاس آئیں اور پھر آپ بھی ان کے لیے میری بارگاہ میں عرض کریں معافی کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری امت کے لیے استغفار فرمایا ہے، معافی طلب فرمائی ہے۔ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ آیت ہے کہ اے محبوب اپنے لیے بھی استغفار فرمائیے اور اپنی ساری امت کے لیے بھی استغفار فرمائیے، جو مومن مرد ہیں یا مومن عورتیں ہیں۔ اب یہ بھی ایک بڑا محبت بھرا حکم ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے کہ اپنے ساری امت کے لیے استغفار فرمائی۔ استغفار کا معنی میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو اللہ کا یہ حکم جب اترا ہوگا تو اللہ کے رسول نے عمل کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ حضور نے استغفار فرمایا یا نہیں؟ ہم ان احادیث کو چھوڑتے ہیں، صرف اسی قرآنی آیت میں دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم اترا ہوگا تو نبی سب سے پہلے اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ انا اول المسلمین، قرآن کی آیت ہے کہ محبوب فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے تیرے حضور جھکنے والا ہوں، یعنی اللہ کا کوئی حکم، اس کی کوئی رضا، اس کی کوئی منشا جو پہنچی ہے سب سے پہلے اس پر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، پھر اپنی امت تک پہنچایا ہے۔ تو جب اللہ کا یہ حکم اترا ہوگا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کے لیے استغفار فرمائیے، تو حضور نے یقیناً فرمایا ہوگا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جس نے ہمارے لیے استغفار کرایا ہے، معافی طلب کرائی ہے اپنے محبوب سے، انہوں نے عمل اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہوگا یا نہیں فرمایا ہوگا؟ جب دعا اس نے خود منگوائی ہے اپنے محبوب سے کہ اپنی امت کے لیے دعا کیجئے کہ میں ان کے گناہ معاف فرماؤں، تو جب حضور نے عرض کیا ہوگا تو اللہ نے کرم فرمایا ہوگا یا نہیں فرمایا ہوگا؟ یقیناً وہ دعا حضور نے فرمائی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول بھی ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ ہم نے وفا والا بننا ہے، بے وفا نہیں بننا۔ الذین یوفون بعہد اللہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں، وفا کرنے والے۔ تو یہ وفا ہے اور یہ ممنون اور احسان مند ہونا ہے کہ جنہوں نے ہم پر اتنا کرم فرمایا ہے، ہماری زندگی میں ان کا اسوہ ہونا چاہیے، ان کے حکم پر عمل ہونا چاہیے۔ جو جس طرح کا جینا وہ حکم فرماتے ہیں ہماری زندگی میں وہی محاسن ہونے چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی سنت ہے ویسے استغفار 100 دفعہ، ایک حدیث پاک میں 100 دفعہ ہے، ایک حدیث پاک میں اکثر من 70 مرہ کا لفظ ہے، 70 دفعہ سے زیادہ، یعنی 70 سے 100 کے درمیان روزانہ حضور کی سنت ہے استغفار کرنا۔ اور اس پر بہت سی آیات ہیں، لیکن میں صرف ایک حدیث پاک استغفار کی جو فضیلت حضور نے بیان فرمائی، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جس نے استغفار کو لازم کر لیا، یعنی جس نے اپنا معمول بنا لیا استغفار کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں، ہر تنگی سے باہر نکلنے کا راستہ اللہ کشادہ فرما دے گا۔ جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، کہیں اللہ اسے پھنسنے نہیں دے گا کہ ہر طرف سے راستے بند ہیں، امید کی ساری کرنیں بجھ چکی ہیں اور کہیں سے کوئی امید نہیں رہی۔ فرمایا رب کائنات جو استغفار کرنے والا ہے اس کو کبھی اس طرح کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہونے دے گا۔ اور فرمایا ومن کل ہم فرجا، اور اللہ تعالیٰ اسے ہر دکھ سے اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ اور رزقہ من حیث لا یحتسب، تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس طرف سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، یعنی رزق بے حساب ملے گا، اور وہاں سے جہاں سے امید بھی نہیں ہے۔ یہ استغفار والوں کے لیے حضور علیہ السلام یہ مبارک اجر بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا کے گویا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کہیں پھنسے گا نہیں کسی ایسی سچویشن میں کہ جب انسان بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی مشکل سچویشن میں نہیں پھنسے گا۔ اگر ایک طرف سے دروازہ بند ہوگا تو اللہ خیر کے کئی اور دروازے کھول دے گا اس کے لیے، اور غم اور تکلیفیں بھی دور ہوں گی اور رزق بھی اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرمائے گا۔ اور یہاں چھٹی جو حضور علیہ السلام کی صفت بیان فرمائی گئی ہے وہ حکم بھی ہے اور پھر ظاہر حضور کی صفت بھی ہے، وہ مشورے کی ہے۔ شاورہم فی الامر، اے محبوب ان سے مشورہ فرمائی، غلاموں سے مشورہ فرمائی۔ اب اس ہستی کو کہا جا رہا ہے جس کے قلب اطہر پر صبح و شام قرآن اترتا ہے، اللہ کی وحی اترتی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے جنہیں کہ کیا کرنا ہے،
کتنی جنگیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں فرمایا گیا، اور سچویشن جو تھی، مشکل جو تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے نکلنے کا خود حکم فرمایا، روشنی عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام محتاج نہیں ہیں کسی سے مشورہ کرنے کے، جنہیں رب صبح و شام بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، روشنی عطا فرماتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ آپ مشورہ فرمائیے تاکہ مشورہ سنت ہو جائے، کوئی ڈکٹیٹر نہ بنے آپ کی امت میں۔ جب بھی اس کو کوئی عہدہ ملے، کوئی ذمہ داری ملے، تو وہ سٹیک ہولڈر سے مشورہ کرے۔ شورائی نظام اسلام کی روح ہے، چاہے اس کی صورتحال کوئی بھی ہو، وہ اسمبلی کی صورت بھی بن سکتی ہے، یعنی اسلام نے ایک روح دی ہے، ایک اصول دیا ہے کہ مشورے سے معاملات طے ہوں۔ لیکن وہ پارلیمنٹ بھی دکھانے کے لیے نہ ہو، اس کی کوئی بات سنی جائے، وہ اس لیے ہو کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں، ان سے حقیقی معنی میں مشورہ کیا جائے۔ تو یہ روح ہے پورے دین کی۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، قرآن کریم کا ارشاد ہے ایمان والے جہاں بھی ہوں گے وہ مشورے سے رہیں گے، وہاں امپوز نہیں کی جائے گی کسی کی رائے، بلکہ مشترکہ جو مشورہ ہوگا اس مشورے سے جو معاملہ سامنے آئے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو شورائی نظام، امرہم شورا بینہم، یہ روح ہے پورے اسلام کی۔ اور یہاں آخری صفت جو ہے وہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، 7ویں صفت ہے اے محبوب جب مشورہ ہو جائے اور آپ یہ طے کر لیں کہ یہ کام کرنا ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ مشورہ تو ہو گیا ہے لیکن معاملات بڑے مشکل ہوں۔ مثلا گھر والوں کا مشورہ ہو گیا کہ یہ کام کرنا چاہیے، لیکن وہ کام اس پر تو لاکھوں لگتے ہیں یا کروڑوں لگتے ہیں، لیکن مشورہ یہ ہے کہ یہ کرنا چاہیے، اکثریت کی رائے یہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ جب مشورہ ہو جائے اس کے بعد پھر وسائل اور اسباب کو نہ دیکھیں، پھر مسبب پر چھوڑ دیں۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورے کا کام آپ کریں، اللہ تعالیٰ راستے کی سارے رکاوٹیں خود دور فرما دے گا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اس لیے انسان کو ادارہ چلا رہا ہو، کوئی ملک چلا رہا ہو یا گھر کے معاملات ہیں، ان میں مشورہ ضرور کرے۔ مشورے میں اتنی برکت ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ مشورے کے بعد پھر مجھ پہ چھوڑ دیں، میں جانوں اور پھر نتائج جانیں۔ رکاوٹیں تمہارے لیے ہیں، اس کے لیے کیا رکاوٹ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے؟ وہ جب کرنا چاہتا ہے انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرف تو ہمارے لیے حکم ہے، لیکن پھر یہ اجر بھی کمال ہے کہ جب آپ مشورہ کر کے کسی معاملے کو شروع کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ کے وہ محبوب ہیں جو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کون ہے کہ جو غالب آ سکے؟ اللہ کی مدد کے بعد کون سی مشکل ہے، کون سے حالات ہیں، کون سا ایسا برا سوچنے والا ہے کہ جو آپ پر غالب ہو؟ وَمَن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑ دے تو اس کی مدد کون کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ توکل اتنی اہم چیز تھی کہ اس آخری حکم کے لیے اللہ نے باقاعدہ اگلی آیت اتاری ہے ہماری تسلی کے لیے کہ جب اللہ کے حکم پر آپ عمل کر لیں گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر ہمیشہ بھروسہ کرنے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔